السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں۔ تو کل میں نے پڑھا تھا حرف حلقیہ، آج میں پڑھاؤں گی لسانی مخرج یعنی حرف لہاویہ۔ لسانی مخرج دو ہیں، قاف، کاف۔ حرف لہاویہ یہ لسانی مخرج ہے، اسے حرف لہاویہ بھی کہا جاتا ہے۔ قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ قاف کہنے کو تو یہ موٹا حرف ہے، مگر یہ نرم حصے سے ادا ہوتے ہیں، تو اسی لیے اس کی آواز موٹی نکلے گی۔ قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے، جب زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے جا کے لگے گی تو قاف ادا ہوگا۔ قاف۔ اب اگر میں آپ کو اس کا نقشہ دکھاؤں تو اس کا نقشہ کچھ اس طرح ہوگا۔ قاف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ زبان کی نیچے والا حصہ ہے، زبان کی جڑ، اور یہ زبان کا سخت حصہ ہے، یہ زبان کا درمیانہ حصہ ہے، اور یہ زبان کی نوک ہے، یہ زبان کا کنارہ ہے، اور یہ دانت ہیں، اور یہ دانتوں کی جڑ ہے، یہ داڑھوں کی جڑ ہے۔ اب اسی طرح دیکھا جائے تو قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ قاف۔ اب یہ دیکھیں، یہ زبان کی جڑ ہے، زبان کی جڑ سے ادا ہوگا۔ اب یہ ہے کاف، اب اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اب کاف کہنے کو تو یہ باریک حرف ہے، مگر یہ تالو کے سخت حصے سے ادا ہوگا۔ اب اس کی آواز جو ہے وہ باریک نکلے گی، کیونکہ یہ تالو کے سخت حصے سے جا کے زبان کی جڑ لگے گی، تو یہ کاف جو ہے باریک سے نکل کر آئے گا۔ کاف، کاف۔ اگر آپ لوگ مخرج پہ فوکس کریں گے تو آپ کی حرف کی ادائیگی بالکل صحیح ہوگی۔ اب کاف، اگر میں اس کے دانتوں کا نقشہ دکھاؤں تو کچھ اس طرح ہوگا۔ کاف، یہ دیکھیں، زبان کا سخت حصہ ہے، اب یہ تالو کی جڑ سے جا کے لگے گا تو کاف ادا ہوگا۔ تالو کی سخت حصے سے جا کے لگے گا تو کاف ادا ہوگا۔ اب اسی طرح ہم آتے ہیں حرف شجریہ، یہ بھی لسانی مخرج ہے، مگر اس کو حرف شجریہ کہا جائے گا۔ حرف شجریہ تین ہیں، جیم، شین، یا۔ جیم، شین، یا۔ اب یہ ہوگا زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ جیم، شین، یا۔ اب اگر اس کا میں آپ کو نقشہ دکھاؤں تو اس کا نقشہ کچھ اس طرح ہوگا۔ یہ رہا جیم، شین، یا، یہ زبان کا درمیان ہے، یہ جا کے جب تالو کے نرم حصے سے جا کے لگے گا تو ہمارا جیم، شین، یا ادا ہوگا۔ اب اسی طرح اگر ہم مخرج کے ساتھ ادا کریں گے تو بہت خوبصورت سا ادا ہوگا، جیم، شین، یا۔ اب ہم آتے ہیں ضاد پہ۔ ضاد حرف حافیہ ہے۔ اب میں نے ضاد میں حرف کیوں بولا ہے؟ ضاد میں نے حرف اسی لیے بولا ہے کیونکہ یہ ایک ہے، واحد ہے، اور یہ سارے حروف ہیں۔ قاف، قاف، یہ بھی حروف ہیں، بھلے ہی اس کے یہ مخارج الگ ہوں مگر یہ حرف ایک ہی ہے۔ اب اسی طرح ضاد کے ساتھ کوئی بھی حرف نہیں ہے، آگے نہ پیچھے، تو اسی لیے یہ حرف ہے، یہ واحد ہے، تو اسی لیے یہ حرف حافیہ ہے۔ اب یہ ادا ہوں گے زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔
اب اسی طرح اگر ہمارے جو زبان کی کروٹ جو ہوگی وہ اوپر کے دانتوں کی جڑ سے جا کے اگر لگے گی تو اس کے بعد ہمارا ضاد ادا ہوگا، ضاد۔ اب اس کا نقشہ دیکھ لیں، اب اس کا نقشہ دیکھیں، ضاد۔ اب یہ زبان کی کروٹ ہے، یہ زبان کی کروٹ ہے۔ اب یہ اوپر کے دانتوں کی جڑ سے جا کے لگے گا تو ضاد ادا ہوگا، ضاد۔ اچھا، اب ہم بڑھتے ہیں حروف طرفیہ کی طرف۔ حروف طرفیہ 3 ہیں، لام، نون، را۔ اب لام کا مخرج دیکھ لیتے ہیں۔ زبان کا کنارہ اور ضواحک کے ثنائے عطف کے مسوڑوں سے ادا ہوتے ہیں، یعنی زبان کا کنارہ جب اوپر کے دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اگر ہماری زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کی جڑ سے اگر لگے گا تو ہمارا لام، نون، را یہ تینوں ادا ہوں گے۔ ثنایا حصہ یعنی آگے کا حصہ۔ نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوگا۔ را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوگا۔ زبان کی نوک جب مسوڑے کے اوپر تالو کے آگے والے حصے پہ جب لگے گا مسوڑے کی طرف تو را ادا ہوگا، را، را۔ اگر میں اس کا نقشہ دکھاؤں تو اس کا نقشہ کچھ اس طرح ہوگا۔ جب زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگے گا، جب زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگے گا تو حرف طرفیہ ادا ہوگا، یعنی لام، نون، را۔ اب اگر اس کی مخرج کی ادائیگی صحیح ہوگی تو صحیح الفاظ ادا ہوں گے، لام، نون، را۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، کامنٹ، شیئر ضرور کریے گا، اور دوسروں تک بھی میری ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا۔ اور اگر کوئی آن لائن پڑھنا چاہتا ہے تو میں نے اپنا نمبر نیچے ڈسکرپشن باکس میں لکھ دیا ہے، تو وہاں سے جا کے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور مجھ سے آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ مجھ سے آن لائن بھی پوچھ سکتا ہے، میں بتاؤں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔